عید سے پہلے ہی میری عید ہو گئی۔ عید کی خوشیوں سے پہلے ہی مجھے ڈھیر ساری جو ہے خوشیاں نصیب ہو گئی، الحمدللہ سے شکر الحمدللہ۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کام ہے۔ جب سے یہ مجھے خوشی ملی ہے، جب سے میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ خبر دی ہے اور یہ میری دلی خواہش جو ہے پوری کی ہے، تب سے میں شکر ہی ادا کر رہی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کا بھی شکر ادا کیا۔ اللہ پاک کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کر رہی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اتنا رزق دیا، تم نے میری یہ خواہش پوری کی، تم نے میری یہ دلی مراد پوری کی۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میں اس خوشی کو ضرور جو ہے نا اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ اگر میں نے چینل بنا ہی لیا ہے تو اس جو ہے نا خوشی کو میں اپنی بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ تو الحمدللہ سے آج مجھے 25 سال کے بعد جو خوشی ملی، جو میری دلی مراد پوری ہوئی، کس طرح سے پوری ہوئی، کتنے جو ہے مسائل کا جو ہے مجھے سامنا کرنا پڑا، کن کن باتوں کو سننا پڑا، کس طرح سے میں نے اپنے گھر کو مینیج کیا، آج سارا جو ہے نا کمپلیٹلی اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری پیاری بہنوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 25 سال کے بعد جو ہے نا ملنے والی خوشی۔ میری خوشی جو ہے بہت زیادہ دوبالا ہو گئی جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرے شوہر نے میری دلی خواہش پوری کر دی۔ اب دلی خواہش کون سی تھی، کون سے ارمان تھے، کون سے 25 سال میں نے جو ہے نا دل میں یہ باتیں تھی میرے، جو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا تھا کہ کاش اگر میری یہ خواہش پوری ہو جاتی تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، ایک عورت ہوتی ہے، ہاؤس وائف ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے نا خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو، اس کی چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوں، پراپر طریقے سے اس کا گھر مینیج کیا ہو، اس کو سوٹوں سے، کپڑوں سے، جوتوں سے یا پھر ارد گرد کے کچھ بھی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس میری یہی خواہش تھی کہ میرا گھر جو ہے ایک پراپر میرا اپنا گھر ہو، میری اپنی چیزیں ہوں، میرا اپنا کچن ہو، میرا اپنے کمرے ہوں، میرا اپنا مکان ہو، گھر ہو، اس میں پڑی ہوئی ساری چیزیں جو ہیں میری اپنی ہوں، تو پھر جو ہے نا ایک گھر عورت کا مکمل جو ہے وہ گھر بنتا ہے۔ تو الحمدللہ سے آج میری یہ بھی خواہش پوری ہوئی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کیا اور اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اپنے اللہ کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر جو میں نے دعائیں مانگی، آج ان کا جو ہے مجھے صلہ مل ہی گیا آخر کار۔ تو یہاں پر جی میں لسی بنا رہی تھی۔ آج میں آپ کو کچھ تھوڑی بہت جو ہے نا ولاگنگ کے حوالے سے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی دوں گی جو کہ ہاؤس وائف کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے میں جو ہے نا 2 کلو دودھ لیتی ہوں، تو اس کو بوائل کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں چولہے پر۔ جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا پھر میں اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ جیسے ہی فریج میں رکھتی ہوں تو وہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو بلائی ہوتی ہے نا اس کی ایک تہہ سی جم جاتی ہے، ایک موٹی تہہ جو ہے نا وہ جم جاتی ہے، اس کو چمچ کے ساتھ جو ہے نا کسی برتن میں جمع کرتی رہتی ہوں۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ میرا 1 کلو کا ڈول ہے وہ بھر جاتا ہے، اور جب وہ بھر جاتا ہے نا تب اس کو گرم کر کے، سردیوں میں تو اس کو گرم کر کے نکال کے نا کسی دیگچی میں ڈول سے ساری بلائی گرم کر کے اس کے اندر دہی مکس کر کے اس کو کھٹا لگا کے رکھ دیتی ہوں، اور پھر صبح جو ہے نا اس کو ریڑک لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے میری لسی بھی بن جاتی ہے، چھڑیاں بھی بن جاتی ہیں، اور میرا مکھن جو ہے نا وہ بھی گھر پر ہی تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے جو ہے نا یہ ایک ٹپ یہ ہے کہ ہم ہزاروں کی بچت کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ایک تو مکھن جو ہے وہ ہمیں بازار سے نہیں لینا پڑتا، دیسی گھی جو ہے جو اس سے مکھن سے بنایا جاتا ہے وہ بھی ہمیں بازار سے لینا نہیں پڑتا، وہ بھی ہمارا گھر پر ہی جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ 3-4 ہزار تک جو ہے نا کلو دیسی گھی جو ہے وہ پہنچ گیا، اور جو مکھن گھی ہوتا ہے وہ اس کے ہاف ریٹ میں پھر ملتا ہے، اور جو بازار سے پھر لیتے ہیں ایک تو ہم پیسے بھی بھرتے ہیں، اتنے زیادہ مہنگے داموں میں لیتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اپنے پیسے، ٹھیک ہے، اس کا پھر ہمیں فائدہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ملتا، اتنے زیادہ پیسے جو ہے نا خرچ کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ریئل گھی ہے یا اس میں کچھ ملاوٹ کیے گئے ہیں یا پھر کچھ کیمیکل جو ہے نا اس میں مکس کیے گئے ہوتے ہیں۔ بازار کی چیزیں ویسے بھی کیمیکل کے بغیر تو ہوتی نہیں ہیں۔ تو گھر میں اس طرح سے آپ لوگ بنائیں گے نا تو آپ لسی بھی رج رج کے پی لیں گے، چھڑیاں بھی کھا لیں گے، اور جی مکھن گھی اور دیسی گھی بھی تیار ہو جائے گا۔ جب میں چھڑیاں نکال رہی تھی، بنا رہی تھی نا، تو مجھے اپنے بچپن کا یاد آ گیا کہ جب ہماری امی لوگ، نانی لوگ، دادی لوگ اس طرح چھڑیاں بنایا کرتے تھے تو ہم سارے بہن بھائی جو ہے نا اپنی امیوں کے پاس بیٹھ کر جو ہے نا اس طرح کے چھڑیاں کھاتے تھے نکال لی ہوئی۔
لیکن آج کل جو ہے نا فیشن کا دور آ گیا، بچے جو ہے نا وہ بھی جدید ہو گئے ہیں، مشینیں بھی جدید آ گئیں، ہر کام جو ہے مشینوں سے ہوتا ہے۔ تو بچے جو ہیں آج کل کے وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کھاتے، میرے بچے تو بالکل بھی نہیں کھاتے، تو میں تو اپنے لیے نکال کے جو ہے نا کھا لیتی ہوں۔ لسی جو ہے نا بنا رہی تھی، تو یہاں پر جی میں نے برتن جو لسی کے جتنے بھی تھے نا سارے، وہ میں نے خالی کیے اور ان کو میں جو ہوں وہ دھو رہی تھی۔ ان کو دھونے کے بعد جو ہے نا کچن کی تھوڑی بہت صفائی کروں گی، صفائی کرنے کے بعد جو ہے نا پھر میں آپ کے ساتھ اپنی وہ خوشی شیئر کروں گی جو مجھے فائنلی 25 سال کے بعد ملے الحمدللہ سے۔ آج مجھے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ خوشی ہے، اپنے اللہ سے جو ہے نا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا جو بھی چیز پیاری بہنوں آپ نے مانگنی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ پاک ہر دعا قبول کرتے ہیں، چاہے وہ قیامت میں ہی کیوں نہ قبول ہو، لیکن دعا جو ہے نا قبول ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے جو ہے نا ضرور اللہ سے ہی مانگا کریں، کیونکہ اللہ پاک ہی وہ ایسی ذات ہے جو کہ سکے ہوئے کو بھی ہرا کرتی ہے۔ تو اللہ نے ہی پوری کرنی ہوتی مراد، آخر ہمیں اللہ ہی تو دے رہا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہمیں دینے والا بھی اللہ، ہمیں کھلانے والا بھی اللہ، ہمیں زندہ کرنے والا بھی اللہ۔ تو ہر چیز کا دار و مدار ہمارے اللہ کے ہی ارد گرد ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ سے مانگیں، کیوں بندوں کے آگے مانگنا ہے، کیوں بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ ہم اپنے اوپر کچھ بھی ہم نے کرنا ہے نا تو اپنے اللہ کے حضور ضرور دعا مانگا کریں، اللہ کی مدد مانگا کریں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اگر دیر سے ہی قبول ہوگی تو ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوگی۔ میں بھی تو 25 سال سے جو ہے اس چیز کا انتظار کر رہی تھی، تو الحمدللہ سے آج مجھے ملی نا، تو اتنا زیادہ صبر کرنے کے بعد جب ایک خوشی ملتی ہے نا تو اس خوشی کو بہت زیادہ جو ہے نا اس خوشی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ہماری نظروں میں۔ اگر فوراً کوئی چیز کی ہمیں مل جائے نا، اگر ہم مانگے تو فوراً اگلے دن ہی ہمیں مل جائے تو اس چیز کی نہ تو قدر ہوتی ہے، نہ ویلیو ہوتی ہے، نہ اس چیز کی خوشی ملتی ہے۔ اگر تھوڑا سے گیپ کے بعد اگر ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا، کوئی خوشی ملتی ہے، تو اس خوشی میں بہت زیادہ خوشی چھپی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اتنے زیادہ دیر کے بعد ملی ہوتی ہے، اس کی ویلیو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بہت زیادہ پھر قدر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تو اللہ بہت زیادہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ فوراً ہماری ہر چیز کو خوشی میں تبدیل کر دینا تو ہم تو اس کا احسان ماندے ہی نہ، ہم تو اس کو ویسے ہی بھول جائیں اللہ کو، ہم اس کا شکریہ بھی ادا نہ کریں۔ اگر یہ تھوڑا سا گیپ رکھا ہے تو اللہ پاک نے کسی ہمت، کسی طاقت کی وجہ سے رکھا ہے، کسی پوشیدہ چیز کی وجہ سے رکھا ہے۔ میرا اللہ چاہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ بندے جو ہیں میرا شکریہ ادا کریں۔ اگر وہ فوراً اس کو مل جائے بندے کو تو شکریہ کرنا بھول جائے بندے کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ میرا اللہ کہاں ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میری چیزیں کہاں، وہ تو اللہ کو ویسے ہی بھول جائے۔ اگر تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے نا انسان اور اللہ کے بیچ میں، کچھ چیز کو پورا کرنے والے کچھ گیپ آ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد ہماری مراد پوری ہوتی ہے نا، تو اللہ کا شکریہ بھی ہم لوگ ضرور ادا کرتے ہیں۔ دیکھا آپ لوگوں نے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، پھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر ہمیں اللہ کی قدر کا پتہ چلتا ہے، ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب انسان ٹھیک رہتا ہے، 24 گھنٹے ٹھیک رہے، 24 گھنٹے اس کی ہر مراد پوری ہوتی رہے، تو کیا پیاری بہنوں آپ بتائیں، کیا ہم اللہ کے نزدیک جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم نے تو اپنے اللہ کو ویسے ہی بھول جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتیں جو ہے نا رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور کچھ سمجھدار انسانوں کو پتہ ہے جو کہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، جن کو پتہ۔ یہاں پر جی میں نے برتن وغیرہ جو سارے تھے وہ دھو لیے تھے، ڈبیاں وغیرہ جو تھی، جتنے بھی ڈول وغیرہ جو تھے نا میں نے اپنی فریج میں رکھے تھے، ایکسٹرا برتن جو ہے نا سارے میں نے نکال دیے تھے، اپنی فریج کی پراپر جو ہے نا صفائی جو تھی وہ میں نے کر لی تھی۔ اب کچن کی بھی صفائی کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ میرا چھوٹا سا کچن ہے جس کو میں نے اپنے پیار سے، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی دل خواہش کے ساتھ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر کے میں نے اس کچن کو ایک پراپر کچن کی جو ہے وہ شیپ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے چینل پر جو ہے نا اس کی اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو۔ پہلے جب میں نے یہ سارا کچھ لگایا تھا نا، تب وہ میں نے اپنے پہلے چینل پر جو تھی وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کچن میک اوور کے حوالے سے، لیکن اس چینل کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ میرے پاس اب چینل نہیں رہا۔ 1 سال کی محنت جو ہے وہ میرے اس چینل پر ضائع ہو گئی، اور میرا موبائل جو تھا نا وہ اچانک سے بند ہو گیا۔
تو اس لیے پھر وہ میں جو ہے مجھے اب چینل ہے لیکن اس چینل پر میں کام نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے اس چینل کے کوڈ کا ہی نہیں پتہ، اس ای میل کا بھی نہیں پتہ، یاد ہی نہیں رہا۔ پیاری بہنوں، اگر آپ لوگ چینل بنائیں نا، چینل کے لیے ایک علیحدہ نیو آپ نے ای میل بنانی ہے، اور نیو سے آپ نے کوڈ رکھنا ہے، اور وہ جو سارا کوڈ رکھنا ہے، ای میل جو سارا آپ نے کاپی پینسل پہ جو ہے نا لکھ لینا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں لکھیں گی نا، اگر محنت کرتی رہیں گی اسی چینل پر جو آپ نے بنایا ہوگا، تو آخر ایک دن جب مونیٹائز کے لیے اپلائی کریں گے نا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا، نہ ای میل نہ کوڈ، تو آپ کی وہ محنت جو ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جانی، محنت پہ پانی پھر جانا۔ اب تقریباً میری 58 ویڈیوز ہو گئی تھی اس چینل پر، اور 186 یا 80 کے قریب جو تھے نا میری سبسکرائب ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ سے میں نے کافی زیادہ اچھا جو ہے اس چینل پر گرو کر لیا تھا، لیکن بس موبائل کے ریپیئر دوبارہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ کسی اور موبائل میں جو ہے نا ای میل بنانے میں جو ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا ای میل کیا تھا، اور مجھے کوڈ بھی نہیں آتا تھا، میں لکھنا ہی بھول گئی، تو جس کی وجہ سے مجھے اتنا لاس ہوا، اتنا میرے چینل کا جو ہے نقصان ہوا۔ تو جی آج فائنلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی بہت زیادہ بڑی خوشخبری، جو کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے 25 سال کے بعد دیکھ لی۔ یہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے میں بھی ریفریجریٹر کی مالکن بن گئی آج، الحمدللہ سے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ آج مجھے ایک فریج بھی مل گئی۔ اللہ پاک کا کروڑوں با کروڑوں شکر ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ پاک کا، جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ یا اللہ تیرا بہت زیادہ شکریہ کہ آج مجھے تم نے یہ خوشی نصیب کی۔ ٹھیک ہے، آخر ایک نہ ایک دن خوشی مل ہی جاتی ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے نا، تو صبر کے بعد جو ہے اس کا اجر ضرور ملتا ہے، صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، چاہے وہ دیر سے ملے چاہے وہ تھوڑا جلدی مل جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنی پہلی فریج۔ یہ میری پہلی فریج تھی، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب بالکل جو ہے نا میں نے خالی کر لیا تھا اس کو۔ اس کی یہ مسئلہ تھا کہ یہ نیچے سے بالکل خراب ہوئی پڑی تھی، اس کو زنگار لگی ہوئی تھی، اس میں کبھی کبھار جو ہے نا کرنٹ بھی آ جاتا تھا، نیچے سے بھی خراب ہے بالکل۔ یہ ایک دم سے نا اس کی کولنگ چھوٹ گئی، یہ 25 سال پرانی یہ میری فریج ہے، کولنگ یہ چھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ پھر نیو فریج لی۔ تو عید بھی آ رہی تھی، تو مہمانوں وغیرہ نے آنا تھا، تو ہر چیز جو ہے نا وہ خراب ہو رہی تھی، تو اس لیے ہم نے جلدی جو ہے نا فریج لے لی۔ مجھے میرے ہسبینڈ نے جو ہے نا بتایا بھی نہیں تھا، خود ہی جو ہے نا اپنے آپ ہی اس نے باہر سے ہی جو فریج لے لی۔ میں کہتی رہتی تھی لے دیں لے دیں لے دیں، وہ کہتے تھے کہ جی جلد ہی آپ لوگ کو لے دوں گی۔ یہاں پر جی آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں کہ میں نے فریج میں جو ہے نا ہر چیز رکھ لی۔ شام کو جو عشاء ٹائم جو تھی نا، وہ ہماری فریج آئی تھی، اور فریج جب لے کر آئے تھے نا اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کو 3 گھنٹے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے ایسے ہی پڑا رہنا ہے، اس کو لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 3 گھنٹے ایسے ہی بند جو ہے نا فریج کو رکھے رکھا، کیونکہ اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے، اس کے اندر جو گیس ہوتی ہے نا، وہ ہلنے کی وجہ سے نا وہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم فوراً چلائیں نا تو وہ فریج کبھی بھی کامیاب نہیں رہتی، اس لیے اس کو 2-3 گھنٹے جو ہے نا ریسٹ دینی ہوتی ہے۔ ریسٹ دینے کے بعد جی ہم نے تقریباً 10 بجے، رات کو 10 بجے میں نے فریج کو جو ہے نا سوئچ لگا دیا تھا، فریج کو آن کر دیا تھا۔ تقریباً 10 بجے لگنے کے بعد صبح 10 بجے تک جو ہے نا ہم نے اس کو بالکل کوئی بھی چیز رکھے بغیر نا خالی اس کو چلایا تھا، خالی اس کو آن کیا تھا۔ 10 گھنٹے پورا اس کو ہم نے چلایا تھا۔ جب اس کے اندر برف وغیرہ، کولنگ وغیرہ ساری جو تھی ہو گئی تھی نا، پھر میں نے اس کے اندر جو ہے نا چیزیں رکھی تھی۔ جب چیزیں رکھی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ویڈیو جو ہے نا بنانی تھی، تو میں نے سوچا اب جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سارا جو ہے نا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، میں نے ساری تقریباً 10 بجے کے قریب، صبح کے 10 بجے کے قریب ساری چیزیں جو ہے نا اندر رکھ لی تھی۔ اور اب جو ہے نا میں نے یہاں پر جو مسالہ وغیرہ اس فریج میں پڑا تھا نا، وہ سارا نکال کے، تو اس طریقے سے یہ مرچیں وغیرہ جو تھی نا، وہ میں ایک دن کے اندر ہی نے یہ ساری اندر سے خراب ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو جلدی جلدی ان کے پیچھے سے جو ڈنڈیاں تھیں نا وہ اتار کے ٹوکری میں رکھی، اور پھر ان کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا واش کر کے علیحدہ علیحدہ جو ہے نا فروٹ والی میں جو ہے نا فروٹ رکھیں گے، جب آیا تو فروٹ رکھ لیں گے، باقی جو ہے نا سبزی جو ہے میں نے
رکھ لینی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی بھی فریج ہے نیو تو آپ بھی اس کا اچھے سے خیال رکھا کریں۔ میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی آرگنائزیشن کے لیے میں کیا کروں گی کہ اس کے لیے ایک شیٹ میں نے لے کر آنی ہے، پراپر جو ہے نا شیٹ، اس کی کٹنگ کر کے نا عید کے بعد جو ہے نا میں نے اس کی ساری آرگنائزیشن کرنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنی فریج کی کس طرح سے آرگنائزیشن کی۔ اس طرح سے اگر آپ لوگ ڈنڈیاں اتار کے مرچیں وغیرہ رکھیں گے نا، ٹماٹر وغیرہ رکھیں گے علیحدہ جو ہے نا خشک کر کے ہر چیز، تو آپ کی کبھی بھی چیز جو ہے نا فریج کے اندر خراب نہیں ہوگی۔ وہ ہمارا فریزر تھا بڑا جو کہ دکانوں میں پڑا رہتا ہے، کیونکہ ہماری اپنی شاپ تھی تو اس لیے انہوں نے یہ فریج لیا ہوا تھا، اور شاپ کے لیے پھر ایک نیو فریج لے لی۔ تو یہ جو فریج تھی نا یہ انہوں نے پھر گھر دے دی۔ یہ 25 سال پرانی یہ فریج ہے۔ اس کا یہ ہوتا تھا کولنگ بہت اچھی کرتی تھی، لیکن ایک سائڈ میں کولنگ کرتی تھی، دوسری سائڈ پہ اتنی زیادہ کولنگ نہیں ہوتی تھی۔ اگر ہم دن رات چلاتے تھے نا پھر ہی جا کر اس میں جو ہے برف جمتی ہوتی تھی، تو پھر جو ہے نا ہر چیز میں برف تو جم جاتی تھی، کولنگ بھی اچھی رہتی تھی، لیکن جو ہے نا اب جو ہے کولنگ چھوڑ گئی تھی، تو میرا تو ویسے ہی اس سے جی بہت زیادہ اکتا آ گیا تھا۔ تقریباً میری 10 سال جو ہے میں نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، اس فریج کے ساتھ، اور مجھے اتنا اس سے جب اس کی دھلائی کرتے ہیں نا، جب اس فریزر کی صفائی کرتے تھے تب مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ میں اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھتی تھی کہ کوئی چیز اس فریزر کے اندر گرے نہ، کوئی چیز خراب جو ہے نہ ہو، کچھ بھی، یعنی کہ اس کی صفائی کے بارے میں بہت خیال رکھتی۔ کوئی برتن رکھنا تو اس کو نیچے سے صاف کر کے پھر میں فریج میں رکھتی ہوتی تھی، بڑا ہی میں خیال کرتی ہوتی۔ لیکن اگر بعض اوقات جو فریج خراب ہو ہی جاتی ہے نیچے سے، پھر بھی کولنگ کرتے کرتے پانی گرتا رہتا ہے اندر، وہ برف جم جاتی ہے، پھر اس میں اسمیل آنی شروع ہو جاتی، پھر اس کو صاف کرنا ہی پڑتا تھا۔ تو جب صفائی کرتی تھی نا اس کے اندر ڈونگی ہے نا نیچے سے، تو پھر مجھے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ میرا آپریٹ ہوا ہے سی سیکشن، تو جیسے میں اس کے اندر نیچے ہو کر جو ہے صفائی کرتی تھی نا، میرے ٹانکوں کے اوپر وزن پڑتا تھا، مجھے پین ہوتی تھی، اس وجہ سے میرا بڑا زیادہ دل اکتا تھا۔ دل ہی دل میں بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی اپنے اللہ پاک سے کہ یا اللہ مجھے فریج نیو دے دے، مجھے فریج نیو دے دے، میری یہ دل خواہش پوری کر دے، مجھے فریج چاہیے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتی رہتی تھی، اور الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے آج میں بھی ایک فریج کی مالکن بن گئی۔ میری ایک جیٹھ ہے اور ایک میرے ہسبینڈ ہیں، یعنی کہ 2 ہی بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن ہے، اور بڑے بھائی نے جو ہے نا وہ 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور اس کی 2 بیویاں ہیں۔ تو اس نے جو فریج لی تھی نا وہ اپنے لیے لے لی تھی، اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، تو ہمارے پاس یہی پھر تھی۔ اس کی جو سیکنڈ بیوی تھی نا اس کو بھی فریج لے کر دے دی انہوں نے۔ تو میں کہتی تھی کہ اگر ان کے پاس فریج ہیں تو مجھے کیوں نہیں لے کر دے سکتے، میں نے کیا اسی کے ساتھ ہی ساری عمر گزارنی ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہوتا تھا، پریشانی بھی ہوتی تھی۔ پھر جو ہے نا میں نے کہا بس مجھے بھی فریج لے کر دیں، میں نے اپنے اللہ پر چھوڑ دیا، اپنے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ انہوں نے تو میری دلی مراد جلدی پوری کرنی نہیں، یا اللہ پاک کچھ ایسا کر کہ میری یہ خواہش پوری ہو۔ بس الحمدللہ سے فائنلی جو ہے نا مجھے یہ خوشی نصیب ہوئی، اللہ پاک کا ڈھیر سارا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو اس طریقے سے میری یہ فریج آئی۔ اور اگر آپ لوگ بھی جو ہے نا، آپ لوگوں کے پاس فریج ہے، اپنی کوئی چیز ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، کیونکہ آپ کی اپنی چیز کی ہی کوئی ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک چیز کی ویلیو ہوتی ہے، ہر ایک جو ہے نا چیز اپنی ہی ہو تو وہ اچھی ہوتی ہے، چاہے پیسہ ہے، چاہے گھر ہے، چاہے مکان ہے، چاہے کوئی چیز ہے، تو اپنی چیز کا علیحدہ ہی حسن ہے، اپنے پیسے کا علیحدہ حسن ہے، اپنے گھر کا ایک علیحدہ خوشی ہے، اپنے گھر کی ایک علیحدہ حسن ہے۔ تو اپنے رب سے مانگے جو چیز آپ کو لینی ہے، جس طرح سے بھی لینی ہے، جو کرنا ہے کام اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے وہ صحیح ہوگا آپ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے۔ اگر وہ آپ کے حق میں صحیح نہیں ہوگا، آپ کی اس چیز کی ابھی تک ضرورت نہیں ہوگی، اگر آپ مانگ بھی رہے ہیں تو وہ آپ کی نہیں پوری ہوگی، اگر پوری ہوگی تو اس میں تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی، لیکن پوری ضرور ہوگی۔ جو ہے نا مکھن جو میں نے نکالا تھا نا وہ اس طریقے سے میں نے یہاں پر جو ہے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، تاکہ مکھن سے جو ہے تھوڑا سا دیسی گھی ہو، تاکہ میں جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو یوز کر سکیں اپنے بچوں کے لیے۔ بچوں کے لیے جو بھی میں تھوڑا بہت کھانا بناتی ہوں نا، تو میں ان کو دیسی گھی تھوڑا سا ڈال کے نا سالن میں یا روٹیوں کے اوپر لگا کے جو ہے وہ دے دیتی ہوں۔ چائے جو میری پڑی تھی صبح کی وہ میں نے ابھی جو ہے نا پی لینی ہے۔
جی یہاں پر دیسی گھی بھی دیکھ لیں میں نے کس طریقے سے بنایا۔ گھی کو جو ہے نا چولہے پر چڑھا دینا ہے، اس طریقے سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے۔ جب آپ لوگ دیکھیں کہ اس کی جھاگ بالکل ختم ہو گئی ہے نا، اور جو تیل ہے وہ اوپر آ گیا ہے، جو لسی وہ نیچے بیٹھ گئی، پھر آپ کو جو ہے نا گھی بالکل تیار ہو گیا۔ فائنلی میرا گھی بھی تیار ہو گیا، میرا کچن بھی صاف ہو گیا، میں نے آرگنائزیشن بھی کر لی، میں نے فریج میں بھی ہر چیز پراپر طریقے سے رکھ لی الحمدللہ سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دیکھتے رہیے نیو چینل پر نیو ولاگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، رب رکھا۔